وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، یہ دو باتیں اس وائس کے حوالے سے یاد رکھیں کہ شیخ زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے جہاں بھی دیکھا پڑھا، انہوں نے اس کو آپ نے کہا میرے خیال میں ضعیف کا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہا ہوگا ضعیف، کیونکہ شیخ زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی بہت ساری حدیثوں کو جو پہلے مثلا ضعیف کہا تھا، بعد میں ان کو حسن کہا ہے، جن کو حسن کہا تھا بعد میں ان کو ضعیف کہا ہے۔ جی، اس کی انہوں نے جو ہے نا صراحت کی ہے کہ پہلے میری تحقیق ان کے متعلق یہ تھی، بعد میں یہ ہے، اور یہ باقاعدہ انہوں نے اپنے رسالہ جو شمارہ تھا ان کا الحدیث حضرت سے جو شائع ہوتا تھا، تو اس میں باقاعدہ اس کی تفصیل بھی آئی تھی کہ کون کون سی روایت تھی ان کے متعلق، پہلے یہ تحقیق تھی اب یہ تحقیق ہے۔ پھر فیصلہ کن بات یہ کہ جو انوار الصحیفہ کے اندر درج ہے جی، تو وہ ضعیف ہے ان کے شیخ کے نزدیک، اور جو انوار الصحیفہ میں نہیں ہے تو وہ ضعیف نہیں ہے، وہ حسن یا صحیح ہے۔ اچھا، آخر میں تحقیق بدلتی رہتی ہے، تو یہ والی جو تحقیق ہے ممکن ہے شیخ صاحب کی یہ بدل گئی ہو، کیونکہ یہ روایت شیخ صاحب نے ابن ماجہ کی جو ہے نا 3801 نمبر پر درج کی ہے، اور اس میں پھر شیخ نے جو ہے نا اس کو اسنادہ حسن بھی لکھا ہے۔ پھر آگے جو ہے نا صدقہ بن بشیر وثقہ ابن معقولہ، جی ابن معقولہ سے اس کی توثیق بھی ذکر کی ہے، صدقہ بن بشیر کی جی الاکمال کے حوالے سے، وہ بھی اس میں دیا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ تحقیق پیش کی ہے نا، اسنادہ حسن جو کہا ہے، تو آگے باقاعدہ لکھا ہے قال ابی رحمہ اللہ، تو قال ابی رحمہ اللہ، قال کا فاعل کون ہے؟ شیخ زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا یعنی معاذ جو ہے نا ان کا بیٹا معاذ بن زبیر علی، یہ معاذ نے یہ تحقیق نقل کی ہے شیخ صاحب کی کہ ان کے نزدیک یہ حسن ہے، کیونکہ ان کا اصول تھا نا شیخ صاحب کا کہ جس روایت کو کوئی دو تین محدث حسن یا صحیح کہہ دیں تو اس سے راوی کی جہالت ختم ہو جاتی ہے جی۔ تو ان کے نزدیک پھر یہ ہوا نا، ایک تو صدقہ بن بشیر جس کو مجہول سمجھا جاتا ہے، ابن مقولہ سے اس کی توثیق مل گئی، دوسرا قدامہ بن ابراہیم الجمحی، ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے، مجمع الزوائد میں حاسمی نے توثیق کی ہے، زابی نے سویلہ قرار دیا یعنی صحیح حدیثہ قرار ہے۔ پھر ابو موسیٰ اصبہانی فی اللطائف، اس میں ہے کہ بصیری نے اس کی حدیث کو ھذا اسناد صحیح علی شرط ابن حبان کی شرط پر اس کو صحیح قرار دیا ہے تحف الحیرہ کے اندر۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ساری چیز جو ان کے بیٹے نے ذکر کی ہے، تو ان کے بیٹے کی اس تحقیق سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کی سند حسن ہے، اور صدقہ بن بشیر کی توثیق وہ تو انہوں نے اپنے باپ کے حوالے سے ذکر کی ہے، یعنی شیخ زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اس لیے کہا ہے کہ شیخ صاحب نے اس کو سند حسن قرار دیا اس کی سند کو۔ تو بات دوسری یہ ہے کہ محققین کا جو اختلاف ہے، تو بھائی محققین کا اختلاف جو ہے وہ کوئی اس میں اتنا زیادہ نہیں ہے، شیخ البانی وغیرہ نے اس کو ضعیف کہا ہے تو اصل میں جہالت کی وجہ سے کہا ہے۔ تو بس یہ شیخ زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص طریقہ یہ کہہ لیں کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ دو تین اماموں نے یا مصنفوں نے جو کبار ائمہ محدثین میں ہیں، کہ اگر انہوں نے ایک ایسے راوی کو جس کو علماء نے مجہول قرار دیا ہو، اگر ان کی روایت کو انہوں نے حسن صحیح کہا ہے، تو تحسین کی وجہ سے، یعنی تصحیح روایت اور تحسین روایت کی وجہ سے جو ہے وہ شیخ صاحب بھی اس روایت کو حسن کم از کم سمجھتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا ان کا تحقیق کا ایک خاص، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اگر بندہ غور و فکر کرے تو کبار ائمہ محدثین جو بھی ان میں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حسن ہے یہ صحیح ہے، تو ظاہر بات ہے جس نے حدیث کو حسن کہا ہے یقیناً اسے یہ لازم آئے گا کہ ان کے نزدیک اس حدیث کے راوی بھی حسنی درجے کے ہیں، ان میں ضعیف کوئی نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا، کوئی علت نہیں پائی جاتی، تو اس لیے شیخ صاحب یہ کہا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔